بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد کے احوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد یہ کیسے رکھا گیا اور اس کے معانی کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر ذکر کی جائے گی۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض کا قول ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور کئی تو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ آمنہ کے پاس تھیں، اور اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے میرے اوپر آ گریں گے۔ ایک اور روایت ہے جو حضرت عرباض بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ستاروں کا زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کا اندھیرا اور تاریکی دور ہو جائے گی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتے ہیں جو اس کی رضا کے طلبگار ہوں، اور وہ اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے سائے میں آ جائے گا، چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجیب بات نہیں کہ اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ محترم ناظرین، آپ ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے من جملہ اکرامات اور انعامات میں سے ایک یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا ہوں، یعنی مجھے خطروں کی ضرورت نہیں ہوئی، اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف اور پاک صاف تھے، جسم اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہیں تھی۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ ابو الحارث یہ حضرت عبد المطلب کی کنیت تھی، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں
اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ فتح الباری کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 102 کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس کے نام رکھنے کا باعث ہوا اور ذریعہ بنا۔ وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد تھا۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ تعبیر کرنے والوں نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو اس خواب سے عبد المطلب کو محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کیا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا یہ القاء ربانی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء تھا، اسی طرح آپ کا نام محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا تھا، جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا تھا کہ یہ نام رکھیں، اور یہی دو نام قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہیں۔ سورۃ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جس وقت عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ محترم ناظرین، محمد کے معنی یہ ہیں کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمود علی وجہ الکمال پائے جاتے ہوں، یعنی اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھے اوصاف اس میں علی وجہ الکمال پائے جاتے ہوں، یہ محمد اور احمد کا معنی ذکر کیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مگر اس حدیث میں 5 کی تخصیص غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی 5 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب ثویبہ نے آپ کی ولادت بسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسی خوشی میں اس وقت ثویبہ جو کہ غلام تھی ان کو آزاد کر دیا، اور یہی ثویبہ وہ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے آپ کے سکے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اس لیے حمزہ آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ ثویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ ایک طریقہ کار تھا کہ شرفاء اپنے شیر خوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کے صاف اور شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان اس کی فصیح ہو
اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبد المطلب نے نام محمد اور احمد رکھا، اسی طرح آپ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ آج کی ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احوال سن کر آپ دلچسپ ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔